آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 5 جنوری 2023 مارکیٹ کا سیشن کلوز ہو چکا ہے اور میں انس فاروق ایک بار پھر آپ کے ساتھ کلوزنگ سیشن کے اندر حاضر ہوں۔ بات کریں گے آج کی مارکیٹ کی کہ آج کی مارکیٹ کس طریقے سے رہی۔ تو ہمیشہ کی طرح ہم اپنی شروعات کرتے ہیں انڈیکس سے۔ انڈیکس کو دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ آج انڈیکس کے اندر کیا چینجز ہے۔ انڈیکس کے اندر آج جو ہے ایک بڑا میجر رول دکھا گیا انڈیکس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر۔ انڈیکس جو ہے 251 پوائنٹ مارکیٹ کے اندر انٹرا ڈے کے اندر پلس ہوا، جہاں پہ مارکیٹ نے 40,790 پوائنٹ کا اپنا ہائی بنایا۔ کلوزنگ کے وقت جو ہے مارکیٹ 177 پوائنٹ پازیٹیو کلوز ہوئی اور 40,716 پوائنٹ پہ انڈیکس کلوز ہوا۔ لیکن یہ تیزی کیسی تیزی تھی، جہاں پہ ہمارے اسکرپٹس کے اندر زیادہ تر میجورٹی آف دا اسکرپٹ جو ہے وہ شیئرز کے ریٹ نیچے گرے ہیں۔ تو بڑا کیا ہے آخر آج کی مارکیٹ کے اندر دیکھنا یہ ہے، کیونکہ تمام تر ریٹس تو آج ساری اسکرپٹس تقریباً جو ہے نیچے گری ہے۔ ٹوٹل نیگیٹو اسکرپٹس کی بات کریں آج تو 178 اسکرپٹس نیگیٹو تھیں اور پازیٹیو اسکرپٹس 135 اسکرپٹس تھیں، یعنی کہ آج تو مارکیٹ مائنس ہوئی ہے۔ انڈیکس آپ کو وہ تیزی کے اندر پلس کے اندر دکھا دیا گیا ہے اور یہ اس طریقے سے ہے نہیں۔ تو مارکیٹ آج کی نیگیٹو رہی ہے ہمارے حساب سے، پازیٹیوٹی نہیں تھی آج کی مارکیٹ کے اندر۔ آج کی مارکیٹ نے دوبارہ سے والیوم وائز ایک فیلئر سیشن دیا، مارکیٹ فیل ہوئی آج والیوم جنریٹ کرنے میں۔ صرف 11 کروڑ شیئرز کے والیوم، جو کہ مارکیٹ کے لیے بالکل ہی ناکافی ہے۔ اس کے اوپر مارکیٹ بالکل بھی نہیں چل سکتی، ایک لانگ رن نہیں مل سکتا، انویسٹر دوبارہ مارکیٹ سے باہر ہو کے بیٹھ رہا ہے۔ اب یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، یہ ہے آج کی ہماری میجر گفتگو، جس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ یہ انویسٹر باہر ہو کے کیوں بیٹھ گیا دوبارہ سے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ پچھلے 2 دنوں میں کہ انویسٹر ایک دم سے ہی آؤٹ آف دا مارکیٹ ہو گیا۔ اچھا ہو یہ رہا ہے کہ اب آئی ایم ایف ہمیں لینا ہے 9 تاریخ کو، جو ہے $1 ارب کی پیمنٹ کرنی ہے، ساتھ میں 300 ملین بھی ہے، تو یعنی کہ ٹوٹل پیمنٹ $1.3 ارب کی ہے۔ یہ ہم کہاں سے کریں گے؟ آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، 4 دن رہ گئے جس میں بیچ میں 2 ویکینڈز ہیں، ہفتہ اور اتوار، یعنی کہ کل 6 پھر ہفتہ 7 اتوار 8، منڈے کو جس دن ہم آئیں گے اس دن پاکستان نے $1.3 ارب کی پیمنٹ کرنی ہے۔ تو رہ گیا صرف ایک کل کا دن۔ تو کل کے دن میں کیا پاکستان یہ انفلو ارینج کر لے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کرے گا تو کہاں سے کرے گا؟ لگ نہیں رہا۔ کل ہم نے دیکھی ایک پریس کانفرنس آئی جو بڑی میجر پریس کانفرنس تھی، تو اس کے اندر ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا تھا۔ ہم اس کے احتیاطاً کل جو ہے اپنا تقریباً سارا پورٹ فولیو خالی بھی کر کے گئے کہ خدا نہ خاصا کوئی نئے ٹیکسز امپوز نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے۔ لیکن وہی گھسی پٹی باتیں، وہی پرانی باتیں فائنینس منسٹر صاحب کی طرف سے، جو کہ ابھی ایک عرصہ دراز سے تقریباً مہینہ 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا، ہوتی ہوئی آ رہی ہیں۔ وہی چیزیں تو کل دہرائی گئی اور بتایا گیا آئی ایم ایف سے لون لینے کے لیے یہ کرنا ہے، ہمیں اس جگہ پہ پی ٹی آئی والے چھوڑ کے گئے۔ مطلب وہی چیز جو پہلے پی ٹی آئی حکومت میں رہ کے پی ایم ایل این کے اوپر ڈالتی رہی، اب نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہی تماشا ڈلا ہوا ہے، گورنمنٹ اپوزیشن پہ، اپوزیشن گورنمنٹ پہ، عوام کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ عوام قرضوں تلے دب رہی ہے، یہ جو حکومت قرضے لے رہی ہے، دینا کس نے؟ یہ قوم کا ہر بچہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ مقروض ہوتا جا رہا ہے، قوم قرضے کے اندر آتی جا رہی ہے، جی ڈی پی گرتی جا رہی ہے پاکستان کی، مارکیٹ کا حال جو ہے وہ برا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آج کا سیکشن تھا یہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ یہ 177 پوائنٹ بالکل آرٹیفیشل ہے، صرف انڈیکس کے اسٹیپس کو بڑھا دیا گیا۔ آپ دیکھیں میجر جو امپیکٹ ہے وہ اینگرو کے اندر ہے، کیونکہ اینگرو اس وقت فنڈامنٹل اسٹرانگ ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اپنے گروپ کے اندر ایک پوری ڈیٹیل دی تھی اینگرو کے بارے میں کہ یہ 70 ملین کی ویلیویشن کے جو ہے وہ شیئرز بائی بیک کر رہا ہے، یعنی اب یہ ایک بہت بڑا ہے کہ 7 کروڑ شیئرز جو ہے یہ بائی بیک کرے گا، تو یہ کمپنی مزید اسٹرانگ ہوگی، ایک اسٹرانگ گروپ ہے۔ تو یہ اس بہاف کے اوپر صرف آج پازیٹیو ہوا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں تو پی ایس ای ایل، آج اس کے اچھے پوائنٹس سے شاید اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہو، 56.36 پوائنٹ انڈیکس میں اس کے تھے اور 60 پوائنٹ اس کے تھے، یعنی کہ 125 پوائنٹس ان دونوں کے ملا کے آپس میں ہیں انڈیکس کو پلس کرنے میں۔ باقی جائے گا 50 پوائنٹ تو 22 پوائنٹ کچھ پی پی ایل کے، 27 سسٹم کے، اور او جی ڈی سی کے 20، بینک الحبیب کے 18، حبیب بینک کے 15، تو یہ ٹوٹل پوائنٹس تھے۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں، میجورٹی آف دا اسٹیٹس نیچے کی طرف گری ہیں۔ اب لوگوں کا اعتماد نہیں بحال ہو پا رہا، لوگوں کو پتہ ہے یہ پیمنٹ ایک دن کے اندر کیسے ارینج ہوگی۔ اب جب ہمارا ڈیٹا آئے گا ڈالرز کا، ریزروز کا، ہر جمعرات کو آتا ہے، آج پھر جمعرات کے دن ہے، آج پھر یہ ڈیٹا ریلیز ہونا ہے، آج پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کوئی ڈاؤن فال آتا ہے یا نہیں آتا، کس صورت پہ کس جگہ پہ ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر کل جمعے کا دن ہے، کل جمعے کا دن ایک نیچرل دن ایسا ہے جہاں پہ موسٹلی جو زیادہ تر ترازو ہے وہ لو والیومز کا ہائی رہتا ہے۔ لوگ جو ہے جمعے والے دن کام کرنا ناپسند کرتے ہیں،
کیونکہ آگے 2 دن ہوتے ہیں، اکنامیکل اور پولیٹیکل کوئی بھی خبر آ سکتی ہے جو مارکیٹ کو خراب کر دیتی ہے یا بہت اچھا ٹریگر دے دیتی ہے. تو پیر کے دن جو ایک ایسا ہوتا ہے کہ جوئے جیسا دن ہوتا ہے، مارکیٹ ایک دم ایکسپیکٹڈ کھلتی ہے، کیونکہ بیچ میں کوئی بھی نیوز ٹریگر جو ہے وہ مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہی چینج کر دیتا ہے. تو کل کے دن میں بھی والیوم کم دیکھے جائیں گے، پھر آگے پیمنٹ بھی ہے منڈے والے دن، تو وہ کانفیڈنس بالکل بھی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر کسی کے پاس کہ وہ پیمنٹ ارینج کہاں سے ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ آج جو اسکرپٹس چل رہی ہیں وہ کے الیکٹرک پہلے نمبر پہ 18 ملین شیئرز کے ساتھ دوبارہ سے پینی اسٹاک بیک، پھر دوسرے نمبر پہ سینرجی، وہ بھی آپ آج دیکھیں کہ 8 ملین کا، اتنے چھوٹے شیئر میں 8 ملین کا والیوم بھی بہت کم ہے، اچھی مارکیٹ کے اندر یہ 20-25 ملین کے ہوتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ بینک آپ کہہ لیں کہ BIPL بینک اسلامی آیا جس کے اندر 7 ملین کا رہا. تو والیوم دوبارہ سے ہم غائب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. یہی چیزیں انٹرا ڈے آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، انٹرا ڈے کریں، لیکن کل کے دن کے اندر میں آپ کو انٹرا ڈے بھی سجیسٹ نہیں کروں گا، والیوم لو ہوں گے. جیسے کہ آج بھی شروع میں ہی آپ لوگوں کو ہم نے ایک گائیڈ لائن دی کہ بھائی انٹرا ڈے سے بھی آج کے دن کے اندر رک جائیں. یہ بھی چیز جو ہے وہ ٹیکنیکلی طور پہ تو کم والیوم کے ساتھ مناسب ہی نہیں لگ رہی تھی، نظر ہی نہیں آ رہی تھی. کچھ اسکرپٹس ایسے تھے جو ریکمینڈڈ تھے لیکن ٹیکنیکلی طور کے اوپر وہ فیلئر تھے. فنڈامنٹل طور کے اوپر انٹراڈے ٹریڈنگ آپ کو پتہ ہے ہوتی نہیں ہے، اس کے اندر ٹیکنیکلز کے کام ہوتا ہے. تو جب والیوم نہیں ہونا ہے تو ٹیکنیکل نہیں چل رہے ہیں اور یہ انٹراڈے ٹریڈنگ نہیں ہونی. تو اب دوبارہ سے انٹراڈے ٹریڈنگ کی طرف پاز آ رہا ہے، حالات جو ہیں دوبارہ سے یہ دبنا شروع ہو رہے ہیں، لیکن حالات انٹرسٹنگ بھی بڑے ہو رہے ہیں. اب جو ہے یہ انٹراڈے ٹریڈنگ جو ہے اوپر نیچے یہ رینج باؤنڈ ہو کے ایک سلسلہ چلے گا انڈیکس کا، کیونکہ ایک خبر آئے گی، نیوز آئے گی، پیسے آ رہے ہیں، ایک آئے گی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، آ رہے ہیں پیمنٹ کرنی، تو یہ سی 100 جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو اسی سی 100 کے اندر جو ہے وہ ہمیں جھولا جھولتے رہنا ہے اور احتیاط کرنا ہے. تو یہی احتیاط ہم لوگوں نے رکھنا ہے. اسی طرح مارکیٹ کے اندر کام کریں، احتیاط سے سائٹ پہ رہیں. اگر بہت ضروری کوئی ٹریڈ ہو اور بہت اچھی لگ رہی ہو، اٹریکٹیو ہو تو وہ کریں. باقی فی الحال کل کا دن پھر سے ایک سائڈ لائن رہنے والا ہے. اگر کوئی امپورٹنٹ نیوز آ گئی یا کوئی بھی چیز ایسی آ گئی جو کہ مارکیٹ کو امپیکٹ کرے گی تو پھر دوبارہ لیں گے. حالانکہ کروڈ آئل سستا ہوا، ڈالر تھوڑا سا بڑھ رہا ہے تو آمنے سامنے ہو گئے، کول پرائزز سستی ہیں لیکن سیمنٹ میں افیکٹ نہیں آ رہا. 23 تاریخ کو مانیٹری پالیسی، تو ان تمام تر چیزوں کا دباؤ آ رہا ہے. تو بہرحال کل کا دن پھر سائڈ لائن رہنے والا ہے. کل کے دن کے لیے ہماری ایک یہی رائے ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. تو پھر ہم کل صبح آپ سے مارننگ بیل کے اندر ملیں گے انشاءاللہ اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے جو آج کی نیوزز آئیں گی پورے دن. شام میں کوئی چیز پازیٹیو ہوئی تو وہاں پہ اس حساب سے آپ کو گائیڈ کر دیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.